کیا غیر مسلم کو صدقہ و خیرات دیا جا سکتا ہے؟ اور قیامت کے دن کون سا صدقہ انسان کو فائدہ پہنچائے گا اور اللہ کن لوگوں کی ہدایت کرتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی صرف ایک آیت یعنی آیت نمبر 272 کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تاکہ سب سے پہلے اس کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ اے رسول، ان لوگوں کا ہدایت پانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے نہیں ہے، لیکن خدا جس کو چاہے ہدایت کرتا ہے، اور تم لوگ خیر میں سے جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے ہی لیے ہوتا ہے، لیکن خدا کی رضا کے حصول کے علاوہ خرچ نہ کرو، اور تم لوگ خیر میں سے جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اس کی جزا تمہیں مکمل طور پر ملے گی، اور تم پر کسی بھی طرح کا ظلم نہیں ہوگا۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ میں اپنے بندگان خاص کے لیے صرف ایک نقطہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اس ایک نقطے کو جان لیتے ہیں۔ تفسیر مجمع البیان اور تفسیر فخر الدین رازی میں ہے کہ اس آیت کی جو شان نزول ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان غیر مسلم اور مشرک فقراء کو صدقہ و خیرات دینے کے بارے میں شک کرنے لگے تھے کہ کیا مشرکین کو صدقہ و خیرات دینا صحیح ہے یا نہیں۔ انہوں نے یہی سوال حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، اور اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کی عملی سیرت میں غیر مسلم کی امداد کے کئی ایک نمونے ملتے ہیں۔ حتیٰ ایسے لوگ جو ان پاک ہستیوں کو برا بھلا کہا کرتے تھے یا ان کا حق غصب کر چکے تھے، یہ ہستیاں ان کے بارے میں بھی خیر خواہ اور ہمدرد تھیں۔ ناظرین، یہ تھا اس آیت مبارکہ کا بہترین نقطہ۔ اب اس کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، کفار سے صدقہ و خیرات روک کر اور ان پر اقتصادی دباؤ ڈال کر انہیں ایمان لانے پر مجبور نہ کرو۔ نمبر 2، ہدایت توفیق الہی ہے جو صرف آمادہ دلوں پر نازل کی جاتی ہے۔ نمبر 3، غریب عوام کی امداد ایک انسانی فریضہ ہے، لہذا غیر مسلم افراد کو بھی اپنی امداد میں شامل رکھیں۔ نمبر 4، اسلام ایک انسان دوست دین ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ غیر مسلم تنگ دستی و محرومیت کا شکار ہوں۔ نمبر 5، راہ خدا میں خرچ کرنے کا فائدہ خود تمہیں ہی پہنچتا ہے کہ اس سے تمہارے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح خرچ کرنے سے طبقاتی اختلافات کی نمود اور سماجی تباہیوں کو روکا جا سکتا ہے، اور اس سے معاشرے میں مہر و محبت پیدا ہوتی ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے انسان مال سے محروم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں۔
نمبر 6، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے انفاق نہ کرو، کیونکہ اس دنیا کے تمام مفادات اور اثرات جلد یا بدیر ختم ہو جائیں گے، لیکن جو چیز راہ خدا میں خرچ کی جاتی ہے انسان اس کی برکتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مستفید ہوتا رہتا ہے۔ نمبر 7، مال و دولت خیر ہے۔ نمبر 8، راہ خدا میں خرچ کرنے کے سلسلے میں ہاتھوں اور دل کو کھول کر رکھو، کیونکہ جو کچھ خدا کی راہ میں خرچ کرو گے بغیر کسی کمی و زیادتی کے اسے حاصل کرو گے۔ نمبر 9، قیامت کے دن فائدہ صرف اسی وقت حاصل ہوگا جب انفاق صرف خدا کی رضایت کے لیے کیا گیا ہو۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ غیر مسلم کو بھی صدقہ و خیرات دیا جا سکتا ہے اور قیامت کے دن انسان کو وہ انفاق فائدہ پہنچائے گا جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔